حضرت سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بارے میں سنیں گے کہ کس طرح آپ کا سفر ہوا، وہاں کوفیوں نے کس طرح بے وفائی کی۔ دین پہ قربان ہو گئے کربلا والے، کربلا والے۔ آپ کو کہا جاتا ہے محافظ اسلام۔ ولادت ہوئی کوفے میں۔ آپ امام حسین رضی اللہ عنہ کے کزن ہیں، چچا زاد بھائی، نائب، اور آپ امام حسین کے جان نثار رفقا میں سے۔ امام مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو کوفے میں کیوں بھیجا گیا؟ اہل کوفہ یزید کی حکومت آنے اور یزید کی طرف سے امام حسین رضی اللہ عنہ سے بیعت طلب کیے جانے سے مطلع ہو چکے تھے، اور انہیں یہ بھی معلوم ہو گیا تھا کہ امام حسین رضی اللہ عنہ مدینہ چھوڑ کر مکے میں تشریف لا چکے۔ تو کوفی سلیمان بن سرد خزاعی کے مکان پر جمع ہوئے اور میٹنگ کرتے ہیں، مشورہ کرتے ہیں، اور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کو لیٹر لکھتے ہیں، خط لکھتے ہیں، آپ کوفے میں تشریف لائیے، ہم کو یزید کے ظلم سے بچائیے۔ بہت سارے خطوط جمع ہو گئے۔ تو امام پاک امام حسین رضی اللہ عنہ نے کوفیوں کو یہ میسج دیا، یہ پیغام دیا کہ میں اپنے قابل اعتماد چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو بھیجتا ہوں رضی اللہ عنہ، اگر یہ وہاں کے حالات اور تمہارے ارادے ٹھیک دیکھ کر مجھے اطلاع دیں گے تو میں آ جاؤں گا۔ امام مسلم بن عقیل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کوفے پہنچتے ہیں۔ کوفیوں نے امام حسین رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کا وعدہ کیا، مدد دینے کا وعدہ کیا۔ 18,000 افراد نے اسی وقت بیعت کا اعلان کر دیا۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو اطمینان دلایا۔ آپ کو اطمینان ہوا تو آپ نے حضرت امام حسین شہزادہ کونین رضی اللہ عنہ کو کوفے تشریف لانے کے لیے خط لکھ دیا۔ کوفیوں نے امام مسلم رضی اللہ عنہ کی مقبولیت کی خبر یزید کو بھیج دی۔ یزید نے ابن زیاد بدنہاد کو حاکم بنا کر کوفہ روانہ کیا۔ ابن زیاد مردود نے کوفہ پہنچ کر امام مسلم رضی اللہ عنہ کے رفقا کو ان سے جدا کر دیا، یہاں تک کہ آپ نے ایک گھر میں پناہ لی۔ ابن زیاد بدنہاد نے امام مسلم رضی اللہ عنہ پر حملہ کرنے کے لیے اس مکان میں جہاں آپ جلوہ فرما تھے ایک فوج بھیجی۔ آپ اکیلے ہی ان گیدڑوں سے مقابلہ کرتے ہیں۔ ان نامردوں کا اس اکیلے مرد خدا پر بس نہ چلا۔ ان بے وفاؤں نے چھت پر چڑھ کر پتھر اور آگ کے شعلے پھینکنے شروع کی۔ امام مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کا مبارک جسم ظالموں کے پتھروں سے خون سے بھر جاتا ہے، مگر تلوار ہاتھ میں لیے حملہ کرتے ہوئے باہر نکلتے۔ امام مسلم کی شجاعت و بہادری دلیری دیکھ کر ابن اشعث نے دھوکہ دیتے ہوئے کہا، آپ کے لیے امان ہے، آپ قتل نہ کیے جائیں گے، کوئی گستاخی نہیں ہوگی۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ زخموں سے چور ہو کر دیوار سے پیٹھ لگا کر بیٹھ گئے اور رونے لگے۔ کسی نے کہا، آپ جیسے بہادر رو رہے؟ فرمایا، اپنے لیے نہیں روتا، رونا حسین اور آل حسین کے لیے رضی اللہ عنہ۔ وہ تمہارے اطمینان پر آتے ہوں گے اور انہیں اس فریب، دھوکہ دہی اور وعدہ خلافی کی خبر نہیں۔ ابن اشعث امام مسلم رضی اللہ عنہ کو لے کر ابن زیاد بدنہاد کے پاس پہنچا۔ حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے چچا زاد عمرو بن سعد کو علیحدگی میں وصیت کی۔ کوفے میں ایک شخص سے میں نے 700 درہم قرض لیے ہیں، وہ ادا کر دیں، اور قتل ہو جانے کے بعد میرا جنازہ ابن زیاد سے لے کر دفن کرا دینا، اور امام حسین رضی اللہ عنہ کے پاس کسی کو بھیج کر انہیں یہاں آنے سے منع کر دینا۔ ابن سعد نے ابن زیاد بدنہاد سے پوچھا، یہ وصیتیں پوری کر دوں؟ ابن زیاد نے کہا، قرض والی وصیت میں تجھے اختیار ہے، جیسا چاہے کر۔ حسین رضی اللہ عنہ کے آنے کے متعلق یہ ہے کہ اگر یہاں نہیں آئیں گے تو ہم بھی پیچھا نہیں کریں گے، اور اگر وہ یہاں آئیں گے تو ہم انہیں نہیں چھوڑیں گے۔ رہا مسلم رضی اللہ عنہ کا جنازہ تو اس میں ہم تیری سفارش سننے والے نہیں۔ اس کے بعد
ابن زیاد بدنیہاد، اس نے جلادوں کو حکم دیا کہ مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو محل کی چھت پر لے جاؤ اور قتل کر دو۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنے کے لیے لے جایا جا رہا ہے۔ اور اللہ والوں کی شان دیکھیے، اللہ کی یاد ہے، رسول کی یاد ہے، تسبیح تکبیر پڑھتے ہیں اور درود و سلام پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں، اللہ اکبر، اور فرما رہے ہیں یا اللہ ہمارے اور ان کے درمیان تو ہی فیصلہ کرنے والا ہے، جنہوں نے ہم سے جھوٹ بولا ہمیں دھوکہ دیا۔ جلاد نے محل کی چھت پر لے جا کر حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو شہید کیا اور مبارک جسم نیچے پھینک دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ 9 ذوالحجۃ الحرام 60 سنی ہجری میں آپ نے شہادت کا جام نوش فرمایا۔ آپ کا مزار کوفے میں ہے، جامع مسجد انبیاء کے پاس، اور لوگ خوب فیض و برکات حاصل کرتے۔